بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہمارے صبر، مال خرچ کرنے اور عبادت کرنے کا فوراً بدلہ دنیا میں کیوں نہیں دیتا؟ ناظرین، شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے ساتھیوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں ہر ایک شخص دو آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، تو ایک شخص نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال اس قیمت پر خریدے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 11۔ یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو 14-15 سال کی عمر کا تھا اور اس کا باپ بہت سا مال چھوڑ کر مر گیا تھا، کھڑا ہوا اور کہا، اے عبد الواحد، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لی؟ شیخ نے فرمایا، ہاں بے شک اس نے خریدی۔ اس نے کہا، تو میں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا مال و جان جنت کے بدلے میں بیچ دی۔ میں نے کہا، دیکھ، خوب سوچ سمجھ لے، تلوار کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے، ڈر ہے کہ شاید تجھ سے صبر نہ ہو سکے اور تنگ آ جائے۔ اس نے مجھے جواب میں کہا، یا شیخ، میں اللہ سے معاملہ کروں اور پھر تنگ آ جاؤں، اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال و جان بیچ ڈالی۔ شیخ نے کہا، میں اتنی بات کہہ کر بہت ہی شرمندہ اور نادم ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھو اس بچے کی کیسی عقل ہے، اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کے عقل نہیں۔ پیارے دوستو، مختصر یہ کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری خرچ کے سوا کل مال صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا، یا شیخ السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں، میں نے سلام کا جواب دے کر کہا، خوش رہو، تمہارا سودا فائدے والا ہوا۔ پھر ہم جہاد کے لیے چلے۔ اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ راستے میں دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں کھڑا رہتا اور ہماری اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا رہتا۔ جب ہم سوتے تھے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب ہم روم کے شہر کے نزدیک پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے اینا مرضیہ، تو کہاں ہے؟ میرے ساتھیوں نے کہا کہ شاید یہ پاگل ہو گیا۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ بھائی کسے پکار رہے ہو اور اینا مرضیہ کون ہے؟ اس نے ساری حالت بیان کی کہ میں کچھ اونکی سی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اینا مرضیہ کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے باغ میں لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی بہت صاف چمکدار ہے۔ نہر کے کنارے بہت حسین حسین لڑکیاں ہیں جو قیمتی زیور پہنے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور آپس میں کہنے لگی کہ یہ اینا مرضیہ کا شوہر ہے۔ میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا کہ تم میں اینا مرضیہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو اس کی باندیاں اور خدمت کرنے والی ہیں، وہ تو آگے ہے۔ میں آگے گیا تو ایک بہت ہی زیادہ بہترین باغ میں لذیذ و ذائقے دار دودھ کی نہر بہتی دیکھی اور اس کے کنارے پر پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھی۔ انہیں دیکھ کر تو میں بے قابو ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا کہ یہ اینا مرضیہ کا شوہر ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کہا، وہ آگے ہے، ہم تو اس کی سیوک ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا، دیکھا تو ایک نہر خالص مزیدار شراب کی بہہ رہی ہے اور اس کے کنارے
ایسی حسین و خوبصورت عورتیں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے پہلی سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے سلام کر کے ان سے پوچھا کہ اینا مرضیہ کیا تم میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب تو اس کی باندیاں ہیں، وہ آگے ہے، تم آگے جاؤ۔ آگے گیا تو ایک چوتھی نہر خالص شہد کی بہتی دیکھی اور اس کے کنارے کی عورتوں نے پچھلی سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے ان سے بھی سلام کر کے پوچھا کہ اینا مرضیہ کیا تم میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، ہم تو اس کی باندیاں اور سیوک ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتی کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے اور وہ ایسے بہترین زیور لباس سے سجی ہوئی ہے کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمے میں پکار کر کہا، اے اینا مرضیہ، تمہارا شوہر آ گیا۔ میں خیمے کے اندر گیا تو دیکھا کہ جڑاؤ سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اینا بیٹھی ہوئی اپنے جلوے بکھیر رہی ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، آپ کا آنا مبارک ہے اے اللہ کے ولی، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں دوڑا اور چاہا کہ اسے گلے سے لگا لوں۔ اس نے کہا، ٹھہرو، ابھی وقت نہیں آیا اور ابھی تمہاری روح میں دنیاوی زندگی باقی ہے۔ آج رات انشاءاللہ تم یہی روزہ افطار کرو گے۔ میں یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا اور اب میری یہ حالت ہے کہ صبر نہیں ہوتا۔ شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا اور 9 کافروں کو مار کر شہید ہوا۔ تو میں اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ خون میں لت پت ہے اور کھلکھلا کر خوب ہنس رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناظرین، اب آپ لوگ ذرا غور و فکر کریں کہ آخر اللہ تعالی ہمیں بار بار صبر، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، عبادت کرنے کو کیوں کہتا ہے؟ کیا اللہ کو ہمارے ان سارے اعمال کی کوئی ضرورت ہے؟ تو جواب ہے نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، نہ کہ اللہ کو ہماری یہ سارے عمل ہمیں اپنے لیے کرنا ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم تھوڑی سی ہمت کر کے ان عمل کو کر لیں، پھر اللہ تھوڑے کے بدلے ہمیں جنت دے گا انشاءاللہ۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ مسافر خانہ ہے۔ ہمیں ہر کام جنت اور جہنم کو سامنے رکھ کر کرنے چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو جنت میں جانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔